السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اس کا درس لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید آپ توجہ فرمائیں گے، غور سے سنیں گے اور لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ انعام کا درس پیش کر رہی ہوں، توجہ سے اور غور سے سنیں۔ قرآن شریف بتاتا ہے کہ انسان کی یہ دلی مراد ہے کہ جو چاہو اور ہو جائے، پوری ہو جائے، یعنی لیکن مرنے کے بعد اور بھی اس شرط پر کہ وہ دنیا میں اپنی خواہشوں کا غلام نہ بنے بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق چلے اور دل میں یقین رکھے کہ دنیا میں خواہشوں کو اللہ کے حکم کے ماتحت کرنے سے مرنے کے بعد جنت میں میری ہر خواہش پوری کی جائے گی اور ایسی زندگی ملے گی جس کے بعد کبھی مرنا ہی نصیب نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، فرمایا جا رہا ہے کہ اسلام سکھاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی جو یہ خواہش پوری ہوگی، لیکن ہر ایک کی نہیں بلکہ فقط اس کی جو اپنی ساری خواہشیں یہاں پوری کرنی نہیں چاہتا اور وہی کرتا ہے جو قرآن شریف نے سکھایا ہے، اور ان چیزوں سے جن سے قرآن شریف نے روکا رک جاتا ہے، ایسا آدمی مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی پائے گا اور اس کی ہر خواہش بلا محنت اور مشقت پوری ہوگی، اور اسی کے مجموعے کا نام جنت ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی اور ہر خواہش کا پورا ہونا۔ تو ناظرین سنیں ذرا، کوتاہیوں پر پچھتاوا۔ تو یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ میں قرآنی آیات کے ذریعے آپ پر یہ بات واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ کوتاہیوں پر جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس پر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآنی آیات ہے سورۃ انعام کی، سنیں ذرا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ تباہ ہوئے جنہوں نے اللہ کا ملنا جھوٹ جانا۔ حتی اذا جاءتہم ساءتہم بغتۃ، یعنی یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آ پہنچے گی، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو کہیں گے افسوس ہم نے اس میں کیسی کوتاہی کی۔ وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور اپنی پیٹھوں پر اپنے بوجھ اٹھائے ہوں گے۔ تو خبردار، اب دیکھیں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اگاہ ہوں گے اور بوجھ اٹھائیں گے، اور خبردار ہو جاؤ گے کہ برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھائیں گے، یعنی قیامت کے دن جب اچانک قیامت آ جائے گی اور دنیاوی اعمال جو برے ہوں گے اس کا بوجھ جنہوں نے اٹھایا ہوگا تو وہ ان کے لیے بڑا ہی بھاری ہوگا، وزنی ہوگا۔ تو اب یہاں پہ اور وہ برا ہوگا اٹھانا۔ ارشاد ہے کہ جو اس بات کو زندگی بھر نہیں مانتا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اسے حاضر ہونا ہے اور اس کی پوری شامت آنے والی ہے، تو قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی۔ جنہوں نے اس سے غفلت برتی اور قیامت نے اچانک انہیں آ دبوچا یا آ دبایا تو ان کے پاس حسرت اور افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت اس کی آنکھیں کھلیں گی اور وہ کہیں گے افسوس، بڑی نادانی کی ہم نے کہ اس دن کے لیے کوئی تیاری نہ کی۔ حالت یہ ہوگی کہ دنیا میں انہوں نے جتنے کام کیے ہوں گے اور جتنے مزے قرآن پاک کو پس پش ڈال کر اڑائے ہوں گے، ان سب کا بوجھ وہ اپنی اپنی پیٹھوں پر اٹھائے پھریں گے، اور بوجھ کے مارے کمریں جھکی ہوں گی، نہ اس بوجھ کو اتار کر رکھ سکیں گے اور نہ پھینک سکیں گے، بلکہ وہ ان کے ساتھ
چسپا ہوگا، اور اس دن انہیں پتہ چلے گا کہ ان گناہوں کا بوجھ کس قدر بھاری اور ہمت شکن ہے۔ اگر وہ آج ہی اس بات کی سمجھ لیں تو بہتر ہے۔ تو ناظرین، اب قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں یہ اس کی میں نے تفسیر بیان کی ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے قرآن پاک کی سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر 32 کہ اصل زندگی کیا ہے۔ ذرا غور سے توجہ فرمائیں، میرے ساتھ رہیں۔ یعنی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ، دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگانی نہیں ہے مگر کھیل تماشا۔ وَلَهْوٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ، اور جی کا بہلاوا اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر بہتر۔ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خیرun یعنی ان کے لیے، ڈرنے والے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے۔ افلا تاکلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ارشاد ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل کود اور دل بہلانے کے سوا کچھ نہیں۔ ہر شخص جو ذرا بھی عقل رکھتا ہے سمجھ سکتا ہے کہ کھیل کود صرف تھوڑی دیر کی تفریح کا نام ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ہمیشہ کھیلتا کودتا ہی رہے گا۔ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا چند دن کی عارضی چیز ہے۔ اس میں ہمیشہ اس میں نہ کوئی رہا ہے اور نہ رہ سکتا ہے۔ وہ شخص دنیا ہی کے دھندوں میں پھنسا رہتا ہے، یعنی جو شخص دنیا کے دھندوں میں پھنسا رہتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنا سارا وقت کھیل کود میں اس نے گزارا یا گوا دیے۔ کوئی عقل مند اس کو کام کا آدمی نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی وقت اکتا جائے، اور ایسا ہی حال اس شخص کا ہو جو دنیا میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کے دل میں بہت سی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، وہ ہر ایک کے پیچھے دوڑتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی خوشی پائیدار رہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ اسے اکتا جاتا ہے یا خواہش کو پورا کر کے اس کا دل بھر جاتا ہے اور اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے، یہاں تک کہ آخرکار اس کی قوت جواب دے جاتی ہے۔ اب سنیے ناظرین، وہ تھک کر پڑ جاتا ہے اور اس قابل نہیں رہتا کہ اپنی خواہش پوری کر سکے، آخر اس کا یہ انجام ہو جاتا ہے۔ اس کا جی للچاتا رہتا ہے لیکن تو قوتیں جواب دے جاتی ہیں۔ یعنی ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے جو ہمت بھی نہیں رہتی کہ وہ نیکی کا کام کر سکے، کیونکہ وہ حسرت سے دیکھتا ہے لیکن اس کی قوتیں جواب دے جاتی ہیں، اس کے جسمانی اعصاب ہی جواب دے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی میں جو خواہشیں ہوں گی اس کی پوری کرنے میں نہ تکان محسوس ہوگی، نہ قوت ختم ہوگی، اور نہ ضعف، توانائی، غم، رنج، پریشانی اور موت جیسی کوئی چیز لاحق ہوگی۔ یعنی اس زندگی کو آدمی فقط اسی طرح حاصل کر سکتا ہے کہ اس دنیا میں تقوی اختیار کرے، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کے دنیا میں ان باتوں کو قطعاً چھوڑ دے، اور جس سے اس نے منع فرمایا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کام کی تائید نہیں کی۔ کیا تم میں اتنے عقل نہیں کہ عارضی چیز کو چھوڑ کر دائمی چیز کو اختیار کرو؟ اب ناظرین، قرآن پاک کی آیت یعنی لوگوں کی نافرمانی، اور اس کی آیت نمبر ہے 33، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتی ہے۔ یعنی لوگوں کی نافرمانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتی ہے۔ اس بارے میں ذرا تفصیل سے سنیں۔ قد نعلم انہ لا یحزنک الذین، ہم کو معلوم ہے کہ ان کی باتیں تجھ کو غم میں ڈالتی ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے آپ کو ان لوگوں کی یہ باتیں غم میں ڈالتی ہیں۔ یقولون فإنہم لا یکذبونک، سو وہ تجھ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین، لیکن یہ ظالم تو بآیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یا جہادون کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ارشاد ہے کہ ہم جانتے ہیں تجھ کو ان کی باتوں سے جو یہ کرتے اور کہتے ہیں رنج و غم ہوتا ہے، لیکن ان کی گستاخیاں اور نادانیاں تم تو ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے ان پر
رنج کرنا، اپنی جان کو تکلیف دینا ہے۔ تو یہ سمجھ لے کہ یہ نادان لوگ بظاہر تو تجھے جھوٹا بتلا رہے ہیں، لیکن دراصل یہ اللہ کے بھیجی ہوئی آیتوں اور نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس لیے ضروری ان کو اللہ سزا دے گا، ان کا معاملہ اللہ ہی پر چھوڑ دینا چاہیے اور آپ افسردہ نہ ہو۔ انہوں نے دو طرح اپنے آپ کو قصوروار اور مجرم بنا لیا ہے، ایک تو کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور دوسرے اللہ کے رسول کو اپنے طرز عمل سے دکھ پہنچاتے ہیں یا دکھ پہنچایا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے صبر سے کام لینا چاہیے، اگر یہ باز نہ آئے تو کوئی بات نہیں، اللہ ان کو سزا دے کر رہے گا۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید اور سنت کے ارشاد کے مطابق عمل نہیں کرتا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزا دے رہا ہے تو وہ خود سزا پائے گا، اللہ اس کو سزا دے گا اور اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اب ہے رسول اللہ کا مددگار اللہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو تسلی دی ہے اور جتنے بھی سابقہ نبی آئے ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی کفار کے مقابلے میں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور تجھ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے ہیں۔ یہ آیت نمبر 34 ہے جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ یعنی وہ تجھ سے پہلے بہت رسول جھٹلائے گئے ہیں، وَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، بس جھٹلانے پر اور اعزا پر وہ صبر کرتے رہے۔ یعنی یہاں پہ سابقہ انبیاء کی مثال دے کر کہ وہ بھی ان کو بھی ان لوگوں نے تنگ کیا اور وہ صبر سے جھٹلایا انہوں نے صبر سے کام لیا، صبر کرتے رہے۔ حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد پہنچی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان پر طوفان نازل فرمائے اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ مختلف قومیں، جہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا بیان آتا ہے، پھر حضرت سمود علیہ السلام کی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی، اس طرح کہ جن قوموں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی، ان کو تنگ کیا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا دی، ایسی سزا کہ وہ ان کا نام لینا باقی نہ رہا۔ تو انہوں نے صبر سے کام لیا یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد پہنچی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی باتیں۔ سنو، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن النَّبَإِ، اور تجھ کو رسولوں کے کچھ حالات، نبا کا مطلب ہے پیغام پہنچنا، یعنی تمہیں سابقہ انبیاء کرام کے حالات کا پہنچ چکے ہیں۔ مرسلین یعنی سابقہ انبیاء کرام جو ان مشرکوں کے ہاتھوں تنگ تھے اور ان کو انہوں نے تکلیفیں پہنچائی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد فرما کر ان کو کامیابی دی اور اور مشرکوں کو نیست و نابود کیا۔ اب یہاں پہ ہے نادانوں نے اور بھی قسم کے اعزائیں انہیں پہنچائیں، لیکن وہ صبر سے کام لیا۔ یعنی ان میں سے اکثر پیغمبر اسی تکلیف اور غم میں مبتلا رہے کہ ان کی قوم نے اپنی نادانی کے باعث ان کو جھوٹا سمجھا اور دلی کوفت تو ان کو جو ہوئی وہ ہوئی۔ نادانوں نے اور بھی قسم کے اعزائیں پیغمبروں کو انہیں پہنچائی، لیکن وہ صبر کرتے رہے اور ان کی بدسلوکیوں کو برداشت کرتے رہے۔ آخرکار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قاعدے کے مطابق ان شریروں کے مقابلے میں اپنے رسولوں کی مدد کی، اور قرآن مجید سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آخرکار رسولوں کے مقابلے میں بڑے ہیکڑی کرنے والوں کو کچھ نہ چل سکی، اور رسولوں کو تھامنے والے، رسولوں کو ستانے والے اور ان کا کہنا نہ ماننے والے رسولوں سے دشمنی نہیں کر رہے، بلکہ وہ خدا سے دشمنی کر رہے ہیں۔ دیکھو، وہ خواہ کتنے ہی بظاہر کامیاب نظر آتے ہوں، آخرکار ان کو خدا کا قہر گھیر لے گا اور وہ بری طرح تباہ و برباد ہوں گے۔ ارشاد ہے کہ اے رسول، تجھ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا اور وہ اس جھٹلانے پر جو دلی کوفت کا بڑا باعث ہے اور دوسرے اعضاؤں پر جو انہیں پہنچائی گئی صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی اور رسول جیتے اور ان کے دشمن ہارے۔
पिछले रसूलों की कुछ खबरें तेरे पास आ चुकी हैं, इनसे मालूम होगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अलावा दूसरे रसूल के खिलाफ चलने वालों का क्या अंजाम हुआ। रसूल अकरम अपने दुश्मनों के मुकाबले में जो हकीकत में अल्लाह के दुश्मन थे कैसे हमेशा कामयाब हुए। तो नाज़रीन अब सुनिए कुरान पाक की सूरत इनाम इसकी आयत नंबर 35 जिसका तर्जुमा भी तफसीर आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। मुझे दर्स की यानी यहाँ पे व इनकाना अकबर व इनकाना कबुर अलई का एराज़ुम, तो यहाँ पे इसका अनवान है जबरदस्ती मकसूद नहीं, और अगर इनका मुंह फेरना तुझ पर गिरा है, यानी यहाँ पे नबी भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि अगर इनका मुंह फेरना, ये तुमसे तुम्हारे बात नहीं सुनते और मुंह फेरते हैं, आपको मुश्किल लगता है, नफकन, तो अगर तुझसे हो सके तो कोई सुरंग जमीन में या कोई सीढ़ी आसमान में ढूंढ निकाले, फिर आदि सुल्लमन फिस समाई, तो कहा है कि अगर तो इनके पास ऐसे मुआवजे भी लेके आ जाए, यानी जमीन में सुरंग खोद दे और आसमान पर सीढ़ी लगा दे, बताते हूँ ब्याज दे, फिर इनके पास एक मुआवजा लाए, बोले इंशाअल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता तो सबको सीधे राह पर जमा कर देता। अब यहाँ पे फरमाया कि ये बाज नहीं आएंगे, और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते तो इनको एक मुआवजा लाए बगैर इनको एक हिदायत पर ले आते, और अलल हुदा यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला सीधी राह पर जमा कर देते। वला तकूनन्ना मिनल जाहिलीन, सो तू बेखबरों में से मत हो। यहाँ पे इरशाद है कि जब आपको इनका मुंह फेरना और सच्ची बात ना मानना ग्राह गुजरता है, और आपके हिदायत के लिए जमीन के अंदर से या आसमान के ऊपर से कोई ऐसी चीज ढूंढ कर लाना चाहते हैं कि जिसके आगे इनके सर झुक जाएं, तो वो सब ईमान ले आएंगे, तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये अल्लाह के मुकर्रर किए हुए कायदों के खिलाफ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कायदे मुकर्रर कर दिए उसी के मुताबिक इनकी जज़ा और सजा होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अगर मंजूर होता तो सबको बनाता ही ऐसा कि सीधे रास्ते के सिवा किसी और रास्ता पर ना चल सकते। इसलिए ए रसूल, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कानून को अपने दिल में रख और अच्छी तरह समझ ले कि जबरदस्ती सबको हिदायत करना मकसूद नहीं है। तेरा काम समझा देना है, चाहे कोई माने या ना माने। इस ख्याल में मत पड़ो कि जमीन में सुरंग लगाकर या आसमान पर सीढ़ी के जरिए चलकर कोई ऐसी बात ढूंढ कर लाई जाए जिसका ये इनकार ही ना कर सके। हमें तो ये देखना है कि अपनी अक्ल से ये सीधा रास्ता कौन सा अख्तियार करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि हमने इनकी अक्ल को आजमाना है कि अक्ल के साथ ये क्या काम करते हैं, मानने के लिए अक्ल काफी है। अब यहाँ पे ये उन्वान के तहत आयत नंबर 36 का तर्जुमा तफसीर आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ कुरान पाक की सूरत इनाम का। तो सुने, इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्माऊना, मानते वही हैं जो सुनते हैं, वल मौता यहबासुहुमुल्लाहु सुम्मा, और मुर्दों को अल्लाह जिंदा करेगा, इलैही सुम्मा इलैही तुरजाऊन, फिर इसी की तरफ लौटाए जाएंगे। ये आयत है, यहाँ फरमाया जा रहा है कि इरशाद है कि सब लोग यानी सब लोगों से ये उम्मीद ना रखो कि वो तुम्हारी बात मान लेंगे, बल्कि क्योंकि मानेंगे फक्त वही लोग जिनके कान ख्वाहिश ने बंद नहीं कर दिए। अब फरमाया जा रहा है कि जिन लोगों ने हक बात सुननी, यानी जिनके कान ख्वाहिशों ने बंद नहीं किए कर दिए, जिन लोगों ने हक बात सुनने से कान बंद कर लिए। अब देखो यहाँ पे फरमाया जा रहा है कि ख्वाहिशें जिनकी ज्यादा होंगी वो अक्लमंद नहीं है, और जो ख्वाहिशें अल्लाह ताला के यहाँ क़यामत के दिन पूरी की जाएंगी वही ख्वाहिशें इनके काम आएंगे। आंखें मूंद ले अगर दुनिया में, और वो इस जिंदगी में बिल्कुल गए गुजरे हुए इस चीज के सिवा जिसमें उनका दिल लगा हुआ है, वो बातों की तरफ से गोया वो मर गए। यानी
اور یہ اپنی ناپاک دنیا کی خواہش دل میں لے کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے اور پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور یہ اپنی ناپاک دنیا کی خواہش دل میں لے کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے آگے لا کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت ان کے کان خوب اچھی طرح کھل جائیں گے. ان آیتوں میں کافروں کے اس بہانے کا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی صاف صاف نشانیاں ہونی چاہیے کہ کسی سے ان کا انکار بن نہ پائے. تو ناظرین، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان لانا ہے تو انہیں نشانیوں کو دیکھ کر لاؤ جو تمہارے سامنے موجود ہیں. ان میں سے قرآن مجید کی آیتیں سب سے روشن اور صاف نشانیاں ہیں اور انہی میں ان تمام آیتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو تمام عالم میں پھیلی ہوئی ہیں. اس سے زیادہ صاف آیتیں چاہتے ہو تو ان کے بعد ایمان لازمی ہو جائے گا اور دنیا دار لا امتحان نہ رہے گی، یعنی دنیا دارالامتحان نہ رہے گی. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ کافر کھلی نشانیاں مانگتے ہیں. یہ قرآن پاک کی سورۃ انعام ہے، جو اس کا عنوان میں نے آپ کو بتایا ہے. یہ آیت نمبر 37 ہے. قالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور کہتے ہیں کہ کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں آتی. سبحان اللہ، یعنی یہ لوگ، ان کے خیالات غلط ہیں. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، وہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتری. قل ان اللہ، تو یہاں فرمایا گیا ہے کہہ دے اللہ کو اس بات پر قدرت ہے. ان اللہ قادر علی ینزل، اللہ کو اس بات پر قدرت ہے کہ نشانی اتارے. آیت اللہ ولکن لا اکثرہم، لیکن ان میں سے اکثر یا لا یعلمون نہیں جانتے. اب یعنی اللہ تعالیٰ پر کوئی گراہ نہیں ہے کہ کوئی نشانی اتارے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتار سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قانون نافذ کیا ہے، اس کے مطابق جو کام بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ ہوگا. تو یہاں پہ فرمایا ارشاد ہے کہ کافر تم سے کوئی انوکھی نشانی مانگتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ اللہ انوکھی سے انوکھی نشانی جو تم کو بھیج سکتا ہے، لیکن یہ مطالبہ تمہاری نادانی کا ثبوت ہے. تم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ان کے قاعدوں اور اصول سے بالکل ناواقف ہیں جن کے مطابق دنیا بنائی گئی ہے. انسان کو تمام حیوانوں سے زیادہ عقل ملی ہے. تو سنیں، تمام دنیا ایسی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے جن کو انسانی عقل اگر ذرا بھی غور سے کام لے تو فوراً پہچان سکتی ہے. انسان ایسا گدھا نہیں ہے جس کو فرق کوڑا اور ڈنڈا ہی سمجھا سکے، اشاروں سے نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف مخلوق بنایا ہے اور اس کو بے بہا عقل دی ہے، تو وہ اپنی عقل سے کام لے. تمہارا صاف نشانی کا اشاروں سے نہ سمجھے، تمہارا صاف نشانی کا مطالبہ انسانیت کے خلاف ہے. یہ تو کوئی گدھا ہی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے کام لینا ہے تو میرے ایک ڈنڈا رسید کرو، اس کے بغیر میں ہرگز کام نہ کروں گا. ایسا انسان سے توقع نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے اور اس کو دماغ دیا ہے، سمجھ دی ہے، عقل دیا ہے، وہ اس کے مطابق دنیا کو سمجھے اور کام کرے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اسے آزادی ہے. تو پھر انسان میں اور جانور میں تو فرق ہی نہ رہا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے کہ انسان اشرف المخلوق ہے اور تمام جانوروں کو ان کے زیر کر دیا ہے، جو ان کے لیے مسخر کر دیا ہے، جو ان کے لیے کام کرتے ہیں. اب یہاں پہ ہر مخلوق ایک امت ہے. یہ سنیں قرآن پاک کی سورۃ انعام، اس کی آیت نمبر 38. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ، اور زمین میں کوئی چلنے والا نہیں اور نہ کوئی پرندہ اپنے دونوں بازوں سے اڑتا ہے. اِلَّا أُمَامٌ أَمْثَالُكُم، مگر یہ ایک تمہاری طرح امت ہے. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ، ہم نے لکھنے میں کوئی چیز نہیں چھوڑی. یعنی وہ اپنی اپنی جگہ پہ جان رکھتے ہیں، ان کی ضروریات تو ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق انسان کو بنایا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایک ایک بات لکھی ہے، ہر معاملے میں آپ کو ایک ایک نشانی دی ہے، آپ کو نصیحت کی ہے، فرمایا ہے کہ آپ کے لیے ہدایت لکھی ہے۔ فی الکتاب من شیء ثم، ہم نے لکھنے میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ پھر الی ربہم یحشرون، اپنے رب کے سامنے سب جمع ہوں گے، قیامت کے دن سب جمع ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ ناظرین، یہاں پہ ارشاد ہے کہ دنیا میں خشکی اور تری میں چلنے پھرنے والے اور ہوا میں اڑنے والے سینکڑوں قسم کے مخلوق ہے، ان میں سے ہر ایک مخلوق ایسی ہی امت ہے جیسا انسان ہے۔ ہر ایک کے لیے اس دنیا میں رہنے سہنے کے الگ الگ قاعدے ہیں مقرر کیے ہوئے، اور ہم نے وہ قاعدے مقرر کر کے کتاب لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، یعنی قرآن پاک میں قاعدے قانون لکھے گئے ہیں جس کے مطابق انسان نے زندگی گزارنی ہے، اور ان میں سے ایک ایک بات بغیر لکھے نہیں چھوڑی۔ آخرکار سب کے سب اپنے پروردگار کے سامنے اکٹھے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو اس کی حکمت اور رحمت کا تقاضا ہوگا، قانون کے مطابق جو لکھا ہوا ہے۔ اس سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ مخلوق کی ہر امت کے لیے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا ایک الگ طریقہ، الگ راستہ مقرر ہے۔ اس راستے کو سمجھنے کے لیے اس کو جتنی چاہیے عقل دے دی گئی ہے، وہ ان نشانیوں کو پہچاننے کے لیے کافی ہے، اور اسی قاعدے کے مطابق ایسی نشانیاں انسان کے لیے بھی مقرر کر دی ہیں، یعنی جن کو اس کی عقل پہچان سکتی ہے۔ یعنی ہر جانور کے لیے جو ان کا مقرر قاعدہ ہے زندگی گزارنے کا دنیا میں، تو وہ ان کے قاعدے مقرر ہے، اور انسان اشرف المخلوق ہے، انسان کی عقل بھی اس کے قاعدے قانون بھی بتا دیے گئے ہیں لوح محفوظ میں، یعنی قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں، اور عقل سے پہچان سکتا ہے کہ اسے کون سا کام کس طریقے سے کرنا ہے، جن کو دیکھ کر سیدھے راستے پر چل سکتی ہے۔ یہ لوگ انوکھی نشانیاں مانگتے ہیں تو مانگنے دیں، جیسے زمین پھاڑ کر ہمارے سامنے ایک چشمہ بہا دو، یا آسمان پر ہماری آنکھوں کے سامنے چڑھو اور وہاں سے کتاب لا کر ہمارے سامنے رکھ دو، یہ بھی کچھ ایک امت تھی جس کا تقاضا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ان کی پہچاننے میں عقل بیکار ٹھہرتی ہے، اس کا بیکار کرنا فطرت انسانی کی خلاف ہے کہ ہر زمانے میں عقل اور انسان کی ترقی کے مطابق نشانیاں ظاہر ہوتی رہی ہیں اور ہوتی ہیں۔ یہ زمانہ عقل کی سب سے زیادہ ترقی کا ہے، اس لیے اس کے مطابق نشانیاں بھیجی گئی ہیں جو قرآن پاک میں محفوظ ہے، اور اس کے مطابق انسان جو ہے اس دنیا کو مسخر کر سکتا ہے، دنیا کے اس قرآن پاک کے مطابق دنیا حاصل کر سکتا ہے، دنیا میں زندگی گزار کر جنت حاصل کر سکتا ہے، اور جنت کا داعی بن سکتا ہے۔ عقل سے کام لینا، یہاں پہ فرمایا گیا ہے، یہ قرآن پاک کی سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر 29، 39 اور 40 ہے، یہ ولائن یعنی 39 اور 40۔ والذی کذبوا، عقل سے کام لینا، والذی کذبوا بآیاتنا صم بکم فی الظلمات من یشاء اللہ، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، دیکھیں سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں ہیں، من یشاء اللہ، اللہ جس کو چاہے یضل اللہ گمراہ کرے، اور ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہے سیدھے راہ پر چلائے۔ اب یہاں پہ ذرا غور سے کریں، اس آیت پہ ارشاد ہے کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور انہوں نے اللہ کی دی ہوئی عقل سے کام نہیں لیا، گویا وہ روشنی بچھا دی جس سے سوچتا تو دوسرے کی باتیں سن کر راستہ معلوم کریں، اور اگر وہ اونچا سننے لگے ہیں تو زبان ہلا کر خود راستہ پوچھ لیں۔ یہاں پہ فرمایا ہے جب ان لوگوں نے اپنی عقل کی روشنی بھی بجھا دی اور دوسروں کی بھی نہیں سنتے اور کسی سے راستہ پوچھتے بھی نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اندھیروں میں گھرے ہوئے ہیں، بہرے اور گونگے ہیں، اب ان کے لیے ہدایت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادھر اللہ میں یہ قدرت ہے کہ چاہے تو گمراہ کر دے اور چاہے تو ہدایت دے دے۔ ان لوگوں نے جب ہدایت کے سارے دروازے اپنے اوپر بند کر دیے تو اب ان کے لیے سوا گمراہی کے اور کیا رہ گیا؟ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ کر دیا، کیونکہ اللہ کے ہاں قاعدہ منفرد مقرر ہے
کہ جو کوئی اپنی حالت جیسی بنا لیتا ہے اسی کے ساتھ اسی کے مطابق سلوک کیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اس کے دل دماغ پر مہر لگا دیتا ہے اور وہ نیک کام کرنے ہی نہیں پاتا، کر ہی نہیں سکتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان یا تو اپنی عقل سے کام لے کر ٹھیک ٹھیک چلے، یا وہ عقل مندوں کی باتیں سن کر ان پر عمل کرے، اور پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو خود پوچھ کر ٹھیک راستہ معلوم کرے، ورنہ وہ اندھیروں میں پھنسا ہوا بہرا اور گونگا شیطان ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت 40 اور 41، مصیبت میں اللہ کی یاد۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ، تو کہے دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب یا تم پر قیامت آئے، آتتکم الساعۃ، یا تم پر قیامت آئے، کیا اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ تدعون اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر تم سچے ہو تو۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون، بلکہ اسی کو پکارتے ہو، پھر اس مصیبت کو جس کے لیے اسے پکارتے ہو، تدعون الیہ من شاء، پکارتے ہو تو دور کر دیتا ہے، وَتَنْسُونَ مَا تُشْرِكُونَ، اگر چاہتا ہے، اور بھول جاتے ہو جس کو شریک کرتے ہو۔ تو ناظرین، ان آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ ارشاد ہے کہ اے رسول، ان سے تو یہ پوچھ کہ اگر آج تم یہ نعوذ باللہ کوئی بات، کوئی عذاب نازل ہو جائے تم پر، یا قیامت جو سب سے بری مصیبت ہے آ جائے، تو سچ سچ بتاؤ کس سے مدد مانگو گے؟ کیا اس وقت بھی تم اپنے اس مصنوعی معبود کو پکارو گے؟ نہیں، اس وقت تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم اسی حقیقی معبود کو پکارنے لگو گے جسے تم بھولے ہوئے تھے۔ تو ناظرین، یہاں اس آیت میں، اس سے آگے والی آیت میں فرمایا کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں بھی اکثر یہی ہوتا ہے کہ پھر بڑے عذاب اور قیامت کر تو کہنا ہی کیا ہے۔ اسی لیے عقل مند وہی ہے جو پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان لے اور اس بات کو مان لے کہ سوائے اس کے کوئی نہ مددگار ہے اور نہ کوئی مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دلا سکتا ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، چھڑانے والا اللہ ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی آخر کار ہر مصیبت، رنج اور غم سے نجات ہوگی۔ تو ناظرین، آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ آئندہ اس سے آگے والی سورۃ انعام کی آیات کا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے میرے ساتھ رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ